بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء کا بیان۔ جملے کی دو ہی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ خبریہ وہ جو اسمیہ و فعلیہ اس پر بحث ہو گئی۔ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس کی پھر دو قسمیں ہیں، طلبی غیر طلبی۔ طلبی میں طلب ہوتی ہے اور اس کی 6 قسمیں ہیں، امر، نہی، تمنی، ترجی، استفہام، ندا۔ یہ 6 قسمیں طلب سے تعلق رکھتی ہیں، مطالبہ کرنا۔ اور غیر طلبی وہ ہیں جس میں مطالبہ نہیں ہوتا، محض ایک اظہار ہوتا ہے، جیسے تعجب کا اظہار۔ وہ فعل التعجب جو ہے وہ غیر طلبی ہے، اور غیر طلبی کی مزید قسمیں ہیں جو آگے آئیں گی۔ تو سب سے پہلے آتا ہے امر۔ امر 4 طریقوں سے آتا ہے۔ فعل امر سے، جیسے قولو، اسم فعل سے، جیسے علیکم، یہ اسم فعل ہے۔ علیکم یعنی الزموا انفسکم۔ اور فعل مضارع جس پر لام امر ہو، جیسے ولیطوفوا، یہ امر کی تیسری قسم۔ چوتھی قسم مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، جیسے وبالوالدین احسانا، یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا۔ مفعول مطلق جو فعل مذکور کا مصدر ہو، کبھی اس کا فعل حذف ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصدر اکیلا آتا ہے جو کہ امر کا نائب بن سکتا ہے۔ تو یہ امر کے 4 طریقے تھے۔ امر کی جو اصل غرض ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو کوئی کام بتانا، کوئی حکم دینا، یہ سب سے پہلا اور سب سے اصلی غرض ہوتی ہے۔ وجود فعل کو طلب کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یہ امر کی پہلی غرض ہے۔ باقی جتنی اغراض ہیں وہ مجازی ہیں، جیسے دعا کرنا امر کے ذریعے، یعنی فعل امر کے ذریعے دعا کرنے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے بلکہ چھوٹا سمجھیں گے، اور التجا سے دعا کریں گے، جیسے ربی حبلی۔ التماس جیسے برابر والے سے درخواست کرنا کہ میرا یہ کام کر دیں۔ القوہ فی غیابت الجبی، اس میں القو جو ہے یہ امر برائے التماس ہے۔ تمنی جیسے یا مالکو لیقضی علینا ربک، اس میں بھی تمنی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ماننا تو ہے نہیں مالک نے۔ تو تحدید جس میں ڈرانا اور دھمکانا ہو، اے معلوما شئتم، اس میں اجازت نہیں ہے بلکہ تحدید ہے۔ اور تعجیز، بے بسی ظاہر کرنا، جیسے فأتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، تو یہ کوئی ایجاب وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تعجیز کے لیے۔ دوام، تسویہ، جیسے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، 2 چیزوں میں برابری ظاہر کرنا، تم اپنے قول کو پوشیدہ کرو یا جاہری کرو، دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں حکم برائے حکم نہیں ہے بلکہ حکم برائے تسویہ ہے۔ دوام، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، تو جن کو پہلے سے سیدھا راہ معلوم ہے وہی دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب ایک ہی کام بار بار کہا جائے تو اس میں دوام مقصد ہوتا ہے، نہ کہ امر برائے امر ہوتا ہے، امر برائے دوام ہوتا ہے۔ امر برائے اکرام، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کی حالت میں۔ تو یہاں امر برائے اکرام ہے، امر برائے وہ نہیں ہے علی وجہ الاستعلاء یا پھر علی وجہ الوجوب نہیں ہے، بلکہ امر برائے اکرام ہے۔ امر برائے امتنان، جیسے احسان جتانا، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ امر برائے ارشاد یعنی رہنمائی کرنا، خیر کی بات بتانا، جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس میں جو اکتبو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ خیر کی ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ تو بعض لوگ اسے وجوب پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اباحت یعنی جواز کو بتانا، جیسے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے اوپر واجب ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تم کھانے پینے کو حلال سمجھو اور بوقت ضرورت کھاؤ پیو۔ تعجب، جیسے انظر کیف ضربوا لک الامثال۔ اہانت و تحکم، توہین کرنا، کونوا حجارۃ او حدیدا ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو یہ امر برائے اہانت ہے۔ امر برائے عبرت، جیسے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر۔ یہ 14 قسمیں تھیں امر کی مختلف، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ امر ہمیشہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہوتا بلکہ مختلف معنی میں ہوتا ہے۔
اسی طرح نہی میں بھی مختلف اغراض ہوتے ہیں۔ نہی کا اصل معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام سے روکنا، جیسے لا تفسدوا فی الارض، یہ نہی برائے تحریم ہے، اور نہی برائے استعلاء ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے آرڈر دینا۔ نہی کی غرض اصلی وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی، یعنی بڑا سمجھ کر کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ البتہ مجازی جو اس کی اغراض ہیں وہ یہ ہیں: دعا کرنا جیسے لا تزغ قلوبنا، التماس کرنا جیسے لا تقتلوا، تمنی جیسے لا تکن مع الکافرین، ارشاد جیسے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، دوام جیسے لا تحسبن اللہ غافلا، توبیخ جیسے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تیئیس مایوس کرنا جیسے لا تعتذروا اليوم، تہدید ڈرانا دھمکانا جیسے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، تحقیر جیسے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، تأنیث مانوس کرنا لا تحزن ان اللہ معنا۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے اور دعوت تبلیغ کے اسالیب بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح تمنی اور ترجی ہے۔ تمنی کہتے ہیں محبوب چیز کی طلب کرنا جب کہ حصول کی امید ہی نہ ہو، پھر بھی اس کی تمنا کرنا، جیسے لیت الشباب یعود، کاش کے نوجوانی لوٹ آتی، یا لیتنی کنت ترابا، یا جیسے جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے اور دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتے۔ تمنی کے 4 طریقے ہیں: لیتا کے ذریعے، لعلہ کے ذریعے، حل کے ذریعے اور لو کے ذریعے۔ پہلا لیتا جو ہے وہ اصلی ہے، باقی تینوں غیر اصلی ہیں، یعنی بوقت ضرورت استعمال ہوتے ہیں۔ ترجی کسی ایسی محبوب چیز کا انتظار کرنا جس کے حصول کی امید ہو، جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی راہ نکالے، عسى اللہ ان یأتی بالفتح۔ ترجی کے 2 حروف ہیں، عسا اور لعل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استفہام ہے علم کو طلب کرنا۔ استفہام کے کلمات ہیں حمزہ، حل، من، ما، متا، ایانا، اینا، انا، ای، کیفا، کم۔ ان کے استعمال کے اندر کچھ علمی نقطے ہیں جو آپ نے نحو کے اندر پڑھے ہوئے ہیں یا اس سے ملتے جلتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ نے سمجھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں۔ البتہ جو زیادہ ضروری اور اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے استفہام کی اغراض۔ اس استفہام کی جو اصل غرض ہے وہ تو ہے شے کے متعلق کسی علم کو طلب کرنا، فہم طلب کرنا۔ استفہام کسی شے کے متعلق علم کو طلب کرنا، لیکن اس کی جو مجازی اغراض ہیں وہ ہیں جیسے تسویہ، سواء علیہم اانذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہاں تسویہ مراد ہے، یہ نہ کہ کوئی استفہام برائے استفہام ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے؟ یہاں سوال برائے سوال نہیں ہے بلکہ استفہام برائے نفی ہے، یعنی ما جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ استفہام انکاری، استفہام انکار کرنے کے لیے۔ بعض اوقات استفہام اقراری ہوتا ہے، مثلا یہ کہنا کہ کیا میں لائٹ بند کر دوں، یعنی کرنے لگا ہوں، کر رہا ہوں، تو جس کے جواب میں آئے نا بلا ہاں کر دیں تو وہ استفہام اقراری ہوتا ہے، جس کے جواب میں آتا ہے کہ نہ کریں تو وہ ہوتا ہے استفہام انکاری۔ تو انکار اور توبیخ کرنا، جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، یعنی کافی ہے، تو یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام برائے امر ہوتا ہے، جیسے فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں ہو، مطلب رک جاؤ، یہ امر کے لیے استفہام ہے۔ استفہام برائے نہی ہوتا ہے، جیسے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، ہرگز نہ ڈرو، یہ نہی کے لیے۔ استفہام برائے تشویق، جیسے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔
تو یہاں یہ استفہام برائے سوال نہیں ہے بلکہ استفہام برائے تشویق ہے۔ اسی طرح استفہام برائے تعظیم ہوتا ہے، جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ یہاں بھی سوال برائے سوال نہیں ہے بلکہ سوال برائے تعظیم ہے کہ کون عظمت والا ہے، کون اتنی جرأت رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تحقیر اور استخفاف، جیسے احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ انسان ہے جو تمہارے معبودوں کا برے انداز سے ذکر کرتا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ جو میلے پر گئے اور پھر واپس آئے تو دیکھا تو ان کے معبود ٹوٹے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا ابراہیم کو بلاؤ۔ پھر وہ آ گیا تو انہوں نے پوچھا کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی باتیں کرتا تھا؟ یہ تحقیر اور استخفاف کے لیے۔ تحکم یعنی مذاق کرنا، جیسے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہاں پر جو سوال ہے نا وہ سوال برائے سوال نہیں ہے بلکہ سوال برائے تحکم ہے، مذاق اڑانا، مذاق کرنا۔ استبعاد بعید قرار دینا، جیسے انا لہم الذکر، ان کے لیے کیسے نصیحت ہوگی، یعنی نصیحت نہیں ہوگی، بعید ہے، وہ نصیحت پکڑ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے بعید ہے۔ تنبیہ علی الباطل، جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تقریر، کسی چیز کو ثابت کرنا، پختہ کرنا، جیسے اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، یعنی چلیں پھریں، دیکھیں، پتہ کریں اور معلوم کریں۔ تعجب، جیسے ما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ یہاں استفہام برائے سوال نہیں ہے بلکہ استفہام برائے تعجب ہے۔ تنبیہ علی الخطا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلتے ہو ادنا کو اعلیٰ چیز کے بدلے میں؟ یہاں پر سوال برائے تنبیہ ہے علی الخطا۔ وعید، جیسے الم تری کیف فعل ربک بعاد، یہاں وعید کے لیے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم نہلک الاولین، یہاں سوال برائے سوال نہیں ہے بلکہ سوال برائے وعید ہے۔ استبطاء، تاخیر محسوس کرنا اور اس کا اظہار کرنا، جیسے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس میں سوال نہیں ہے بلکہ اس میں یہ اظہار ہے کہ اللہ تو نے اتنی دیر کر دی ہے، تیری مدد آ کیوں نہیں جاتی؟ تو یہ تھا استفہام کے مجازی اغراض۔ یہ بڑی دلچسپ چیز تھی اور خطابت اور اس میں استعمال ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے بعد ہے ندا، کسی کو پکارنا۔ ندا جو ہے بلانا، ادعو کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے یا داؤد، اے داؤد، یعنی ادعو داؤدا، میں داؤد کو پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، وہ میری بات سنے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حروف ندا یہ ہیں آ، اے، یا، آ، وا، ایا، ایا، اے۔ شروع کے دو قریب کے واسطے ہیں، بیچ کے تین قریب اور بعید دونوں کے واسطے ہیں، اور اخیر کے تین بعید کے واسطے ہیں۔ کبھی بعید کو قریب کے درجے میں رکھا جاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے کہ قریب کو بعید کے دور پر رکھا جاتا ہے اور اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ بعید ہونے کے باوجود پوری طرح متوجہ ہو جائے، اس لیے بعید کو قریب کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مقاصد ہیں۔ اغراض ندا وہ اصل میں تو وہی ہیں جو تعریف کے ضمن میں بیان ہوئے کہ توجہ حاصل کرنا، یہ ندا کا اصل مقصد ہے، لیکن اس کے علاوہ اغراض مجازی بھی ہوتے ہیں، جیسے اغراء، کسی کام پر ابھارنا، جیسے یا ایھا النبی، اے نبی، یہ ابھارنے کے لیے، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں او میرے شیرو اٹھو، تو یہاں ندا برائے ندا نہیں ہے بلکہ ندا برائے اغراء ہے، ابھارنا۔ تو زجر و توبیخ کے لیے بھی آتا ہے،
ندا، جیسے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا۔ یہاں پر جو ندا ہے نا، یہ بطور اظہار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیار محبت سے ڈانٹ رہے ہیں، غصے سے نہیں ڈانٹتے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیار محبت سے۔ ترحم، رحم ظاہر کرنا، جیسے یا بنی یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہاں پر ندا برائے ترحم ہے، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو یہاں ندا برائے ترحم ہے۔ ندا برائے تأسف، افسوس ظاہر کرنا، جیسے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میں نے کتنی بڑی سستی غفلت کی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں۔ استغاثہ، فریاد طلب کرنا، جیسے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اس میں ربی کا لفظ استغاثے کے لیے۔ ندبہ، اظہار غم کرنا، جیسے یا ابتا الی جبریل ننعا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا۔ تعجب، جیسے ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یہاں پر یہ ربی کا لفظ تعجب کے لیے۔ تحقیر، یا صالح قد کنت فینا مرجون، اے صالح تو ہمارے درمیان بڑا امیدوں والا تھا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن تو کسی اور راستے پر نکل گیا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ تو یہاں پر یا صالح بطور تحقیر کے ہے۔ تحیر و تزجر، حیرت اور بے چینی ظاہر کرنا، جیسے ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اللہ میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہاں بھی ربی کا لفظ ندا برائے تحیر و تزجر ہے۔ تحزن، حزن و ملال ظاہر کرنا، جیسے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اختصاص، خصوصیت ظاہر کرنا، جیسے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں یا اہل البیت جو ہے یہ ندا برائے اختصاص ہے، اے نبی کے گھر والوں، یہ اختصاص ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انشاء غیر طلبی کی 7 قسمیں۔ تعجب، جیسے اسمع بہ و ابصر، یہ تعجب کے لیے کہ کتنے تیز ہوں گے ان کے کان اور کتنی تیز ہوں گی ان کی آنکھیں۔ قسم، جیسے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ تعجب، قسم، افعال رجا، جیسے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ افعال مدازم، جیسے نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہوگا، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ معاملات کے صیغے، جیسے ایجاب قبول، زوجنا کہا، ہم تیری اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، تو یہ نہ تو امر نہ ہی استفہام ہے اور نہ ہی یہ جملہ خبری ہے، بلکہ یہ معاملات کا صیغہ ہے جو کہ انشاء غیر طلبی کہلاتا ہے۔ ربا، جیسے ربما یود الذین کفروا، ربا کا جو لفظ ہے کہ خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ انشاء غیر طلبی ہے۔ تو آگے بتاتا ہے کہ کم خبریہ، یہ بھی انشاء غیر طلبی ہے۔ کم من فی السماوات، کبھی کسی غرض کی بنا پر انشاء کی جگہ خبر آتی ہے اور کبھی خبر کی جگہ انشاء آتی ہے، جیسے تفاعل، ومن داخلہ کان آمینہ، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا یا حرم میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ تو یہاں پر یہاں جو ہے خبر بمعنی تفاعل ہے، بمعنی انشاء ہے۔ یہاں خبر بمعنی خبر نہیں ہے، بلکہ خبر بمعنی تفاعل، نیک فعل کی ہے۔ تأدب، ادب کو ملحوظ رکھنا، جیسے تزرعون 7 سنین دأبا، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال اور پھر ان کی بالیوں کو، دانوں کو بالیوں سمیت محفوظ کر لو گے۔ اس میں نا اصل ہونا چاہیے تھا کہ تم 7 سال کھیتی باڑی کرو، پھر ایسے ایسے کرتے جاؤ، پھر ایسے ایسے کرتے جاؤ، امر کا لفظ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تجویز دے رہے ہیں کہ ایسے ایسے کرو۔
لیکن اس تجویز میں امر کی بجائے لفظ ایسے بولے جس میں ادب و احترام تھا، فعل مضارع کا لفظ بولا. جیسے ہم کہیں نا مثلا پانی پلاؤ، یہ امر ہے، لیکن جب ہم ذرا ادب سے بات کریں تو ہم کہیں گے کہ زید مجھے پانی پلائے گا. یہ ادب والی بات ہے کہ ہم نے امر کی بجائے فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کا جو صیغہ ہے وہ امر کی جگہ پر استعمال کرنا یہ تعدب کے لیے. جیسے تزرعون اصل میں تھا ازرعو، تو اس کی جگہ پر تزرعون آ گیا تعدب کے لیے. تو یہاں پر یہ ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. تو علم المعانی کا تقریباً آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے.